ایک گاؤں میں محمد علی نامی ایک شخص رہا کرتا تھا۔ یہ شخص مالی لحاظ سے بہت غریب تھا، لیکن دل کا بہت امیر اور اچھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ یہ 5 وقت نماز کا پابند تھا اور باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ ہر وقت اس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا کہ اے میرے مالک، تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، تو جسے چاہے جہاں سے چاہے نواز سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے بھی رزق عطا کر سکتا ہے، اور ایسے ذریعے سے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اپنی جانب سے رزق عطا فرما۔ اے مالک، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اس غریب آدمی کی 2 بیٹیاں اور 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادی اس شخص کو کرنی تھی۔ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے، اللہ نے اس کی تقدیر کو کیسے بدل دیا، اور خاص طور پر وہ گدھا جو اس نے کسی سے خریدا تھا، اس کا کیا کردار تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایک روز یہ شخص شدید بیمار ہو گیا تو کئی دن بستر پر پڑا رہا اور اس قابل نہ رہا کہ باہر جائے، کچھ مزدوری کرے اور گھر پر کما کر کچھ کھانے کو لیے لائے۔ گھر پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مجبوراً اس کی بہنوں کو کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا، اور یہ بات اس کو اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھا کہ وہ بہت بے بس ہو چکا ہے۔ اس کی جگہ اب اس کی بہنوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکثر رونے لگتا، پھر دعا کرتا کہ اے اللہ، تو اپنی جانب سے رزق کے وسیلے میرے لیے کھول دے۔ تو جس کو بھی چاہے عطا کرتا ہے اور بغیر توقع کے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اے مالک، تو ہی حق ہے اور تو سب جانتا ہے۔ اس کا اس بات پر کامل یقین تھا کہ اللہ ایک دن اس کی دعا کو لازمی سنے گا اور اس کی غیب سے یوں مدد کرے گا کہ اس کے حالات بدل جائیں گے اور اس کے یہاں رزق کی فراہبانی ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، اسی کامل یقین کے ساتھ وہ ایک روز مسجد گیا تو نماز کے بعد درود پاک کی تسبیح پڑھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اپنے مالک کے سامنے عرضی پیش کرنے لگا کہ اے مالک، تو جانتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب میرے کندھوں پر اپنی 3 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے لیے وسیلہ پیدا کر کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر سکوں اور اپنے فرض سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آیا اور اسے ایک نوجوان ملتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نوجوان نے اس شخص کو روکا اور کہا کہ بھائی، تم یہ گدھا مجھ سے خرید سکتے ہو؟ محمد علی، جو کہ غریب شخص تھا، اس نے کہا کہ بھائی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ورنہ میں یہ گدھا تم سے ضرور خرید لیتا۔ اس نوجوان نے کہا، اچھا ایک بات سنو، اگر تم گدھا خریدنا چاہتے ہو تو تم اسے رکھ لو، میں اسے مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تم اسی گدھے سے کمائی کرنے کے بعد میں مجھے اس کی رقم ادا کر دینا۔ یہ سن کر محمد علی نے سوچا کہ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور یہی اللہ کی رضا ہے، وہ اسی طریقے سے مجھے رزق دینا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر یہ پیشکش قبول کر لی اور گدھے کو لے کر گھر آ گیا۔ اگلے روز وہ گدھے کو منڈی لے کر گیا تاکہ کچھ کمائی ہو جائے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چند بوریاں لے جانے کا کام بھی اس کو مل گیا، اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مالک، تو نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اب وہ اپنی بہنوں کی شادی کرنے اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کے متعلق سوچنے لگا۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک روز اس کا گدھا شدید بیمار پڑ جاتا ہے۔ اچانک گدھے کا پیٹ بہت پھول جاتا ہے۔ غریب آدمی پریشان ہوتا ہے تو کوئی اسے مشورہ دینے لگا کہ اسے جانوروں کے اسپتال لے جاؤ۔ وہ فوری طور پر جانوروں کے اسپتال اپنے گدھے کو لے جاتا ہے، جہاں ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، پھر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ گدھے کے پیٹ میں کافی بڑا دھات نما کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے۔ اس کو اب آپریشن کے ذریعے فوری طور پر نکالنا پڑے گا، ورنہ گدھے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے گدھے کا آپریشن کیا۔ اس کے پیٹ سے کافی بڑا دھات کا ایک ٹکڑا باہر نکلا، لیکن ڈاکٹر اس آپریشن کے دوران
गधे को ना बचा पाए और वो गधा मर गया। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ने जब ये खौफनाक खबर इस शख्स को सुनाई तो वो बहुत परेशान हुआ और हैरत की बात ये थी कि ये अजीब धात का वो टुकड़ा इसके पेट में कैसे चला गया। डॉक्टर की पूरी कोशिश थी कि वो उस गधे को बचा पाते, लेकिन ऐसा ना कर पाए और आखिरकार उन्होंने आदमी को वो धात का टुकड़ा दे दिया। यह गरीब आदमी अपने गधे को दफनाता है और वो टुकड़ा लेकर घर आ जाता है। वो इस टुकड़े के मुतालिक सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ भी करने लगता है कि पहले तूने ही मेरी मदद की थी, फिर मैं तुझसे ही सवाल करता हूँ और अभी तू ही मेरी मदद करेगा। शायद तू ही सबसे बड़ा मददगार और वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा न कर पाया था। अभी वो शख्स ये दुआ कर ही रहा था कि इतने में धात का वो टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरता है और इसके ऊपर की परत उतर जाती है। इस शख्स ने झुककर जब वो धात के टुकड़े को उठाया और गौर से देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा धात का था जिसके ऊपर एक परत मौजूद थी और इसके अंदर से ये सोने का बना हुआ था जो कि कीमती और अनमोल बनावट का था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ। फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज ही ये उस टुकड़े को लेकर एहतियात के साथ शहर गया और एक सुनार की दुकान पर टुकड़ा उसे दिखाया। दुकानदार ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ही नायाब सोना है, इसकी बनावट ही बहुत नायाब है, तुमने ये कहां से हासिल किया? वो शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बता दूं कि मुझे तो ये गधे के पेट से मिला है तो कोई शख्स मेरा यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर कहा कि ये मेरे बाप की चीजों में से निकला है और उन्होंने मुझे बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया और उसकी मालियत के बराबर रकम इस शख्स को अदा कर दी। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी दुआ के पूरे होने पर बहुत खुश हुआ। फिर रकम लेकर घर वापस आया तो फौरी तौर पर उसने अपनी बीवी से कहा कि अब बहनों की शादी की तैयारी की जाए। उसने अपनी बहनों की शादी की, अपनी बीवी, बेटियों और माँ के साथ एक खुशगवार और अच्छी जिंदगी बसर करने लगा। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये तमाम मामले यकीन कामिल के होते हैं। आप कामिल यकीन रखिए, अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठकर सच्चे दिल से दुआ मांगिए, नदामत के 2 आंसू बहाइए तो यकीनन वो आपकी दुआ को भी कबूल करेगा और आपको रिस्क भी अपनी जानिब से अता करेगा और ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि मुझे रिस्क कहां से अता किया जा रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।